برکت کے لیے امام علی مقام کی بارگاہ میں 2-3 کلمات کہیں گے، لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ محفل ختم ہو گئی ہے، ہم نے چند کلمات کہنے ہیں، تو زیادہ لمبی نہیں کھینچنی انشاءاللہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑے فضائل سنے ہیں۔ اب دیکھو ذرا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ وقت ہیں۔ اوے بھائی ادھر دیکھ میرا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ وقت ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے امور سلطنت میں، دروازہ بند، دروازہ بند، باہر کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا، انہیں کہہ دیا گیا خبردار اندر ضروری میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو خلیفہ کو ملنے کے لیے حضرت عمر فاروق کا بیٹا بھی باہر کھڑا ہے، اس کو بھی اجازت نہیں، اس کو بھی اجازت نہیں اندر، خبردار بیٹھو ادھر، اندر میٹنگ ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن بھی آئے، انہیں کہا گیا کہ جناب اندر میٹنگ ہو رہی ہے، اور بھی بندے آگے، تیسرا چوتھا پنجواں، میٹنگ ہوتی رہی۔ جب میٹنگ مکمل ہوئی ہے، آف ہوئی ہے، چونکہ صحابہ سبھی صاحب کشف، حضرت فاروق اعظم جلدی سے بھاگ کر دروازے پر آئے، دربان سے پوچھتے ہیں کون کون آیا تھا دروازے پر، دروازے پر کون کون آیا تھا؟ اس نے عرض کیا حضور آپ کا بیٹا بھی تھا، اور کہا نہیں اور کون آیا تھا بطور خاص؟ عرض کیا حضور حضرت امام حسن تشریف، حضرت امام حسن تشریف۔ یوں ہی حضرت امام حسن کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لرزہ اندام ہو گئے، فرمایا جلدی جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، جلدی ان کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت امام حسن تشریف لائے، ان سے معذرت کی، حضور میرے سے غلطی ہوئی ہے، حضور میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن بڑے ادب سے کرتے ہیں امیر المومنین کوئی بات نہیں، آپ کا بیٹا بھی ادھر کھڑا، فرمایا چھوڑو بیٹے کو، چھوڑو بیٹے کو، آپ تو وہ ابھی حدیث پاک سنیے ذرا، حضرت فاروق اعظم حدیث پیش کرتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہیں، حضرت امام حسن نے بڑی لجاجت سے عرض کرتے ہیں حضور بیٹے کو چھوڑو، آپ کا مقام تو یہ ہے الانبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوک، یہ لفظ سنو ذرا حدیث پاک کے مسند فردوس، حضور آپ تو وہ ہیں کہ ہمارے سر پر جو بال اگے ہیں یہ آپ کے نانا نے اگائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ زندہ باد۔ یہ میرے سر پر جو بال اگائے ہیں یہ آپ کے نانا نے اگائے۔ اب علماء کی قبریں اللہ نور سے منور کر دے کہ یہ بال اگانے کا مطلب کیا ہے، اب بال اگانے سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں بال اگانے کا مطلب یہ ہے کہ بال جو ہوتے ہیں وجہ زینت ہوتے ہیں، وجہ زیب و زینت، وجہ وقار، وجہ عزت ہوتے ہیں۔ وہ آپ فاروق اعظم یہ عرض کر رہے ہیں حضور آپ کی ذات تو وہ ہے کہ یہ جو جتنا وقار جتنی عزت ملی ہے آپ کے نانا نے عطا کی۔ فاروق اعظم کو جو بھی وقار ملا ہے، جو بھی عزت ملی ہے، وہ فقط آپ کے نانا نے ہمیں عطا کیا ہے، تو مجھے تو ملا ہی آپ کے گھر سے ہے، میں کون ہوں آپ کی بات نہ سنوں۔ ایک اور حدیث پاک سنتے جاؤ ذرا۔ اب یہ بات سنو ذرا، اگر دادا صاحب پیش نہ کریں تو میں بالکل بیان نہ کروں، کیونکہ دادا صاحب اتھینٹے نہیں، آپ موقع آپ لکھتے ہیں ایک دن جناب فاروق اعظم آئے، رات لیٹ نائٹ نہیں آئے، تو دیکھا ایک دادا ہے، ڈوری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، تو اس کا دوسرا سرا حضرت امام حسین نے پکڑا ہوا، دوسرا سرا حضرت امام حسین نے پکڑا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کے بل ہیں اور حضرت امام حسین سواری کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات داتا صاحب بیان نہ کریں تو ہم بیان بالکل نہ کریں، داتا صاحب کو یہ محقق ہے، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے حضرت فاروق اعظم نے یہ کیفیت دیکھی تو بڑے تعجب سے
حسین پاک عرض کرتے ہیں ما عملک الجمل الجمیل یا حسین، اے حسین پاک کتنی خوبصورت سواری پر آپ سوار، کتنی خوبصورت سواری پر 2-3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت فاروق اعظم سے کہا بار بار یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ سوار بھی کتنا خوبصورت ہے، کیا بات ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ سوار بھی کتنا خوبصورت ہے۔ بہرحال کیونکہ ہم نے بات لمبی نہیں کرنی، اب اماں جی کی بارگاہ میں 2-3 کلمات حدیث پاک کی شکل میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چچا کے گھر میں رہتے تھے، ابو طالب کے گھر میں۔ جناب مولا علی شیر خدا کی والدہ فاطمہ بنت اسد، ماں نہیں، ماں جیسا سلوک کیا ہے، برتاؤ کیا ہے، فوت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو جا کر قبر خود بنانی شروع کی، خود قبر بنانی شروع کی ہے اور قبر میں لیٹ گئے ہیں اور بار بار امی امی امی، جیسے ہم کہیں اماں جی اماں جی اماں جی اماں، بار بار کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ امام الانبیاء اللہ کے محبوب قبر میں لیٹ رہے ہیں اور ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لأمی، اللہم اغفر لأمی بحقی و بحق الذین من قبل من الانبیاء او کما قال، یا اللہ اس میری ماں کو میرے صدقے اور میرے سے پہلے جتنے انبیاء کرام ہوئے ہیں سب کے صدقے معاف فرما دے، سب کے صدقے۔ ابھی ماں نہیں ہے، ماں جیسا سلوک کیا تو پتا چلا آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ماں کے لیے تم نے اس طرح دعائیں کرنی ہے، ماں کے لیے اس طرح دعائیں کرنی ہے۔ آخری بات ایک اور بھی، ہم سنیوں میں ایک اور ایک اور بڑی بیماری ہے ہمارے اندر میں، یہ پیروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی پیر کو اس طرح کبھی اس طرح، اور ماں کا گستاخ، ماں کا گستاخ، ابے کا گستاخ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور ماں کی دعا سے غوث اعظم بنے، ماں کی دعا سے بابا فرید بنے، ماں کی دعا سے حضرت سلطان خواجہ غلام فرید بنے، حضرت سلطان باہو بنے، ماں کی دعا سے غوث العظم اتنا مقام لے جائے۔ پیروں کے پیچھے استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ اور ہم نے تو کچھ زیادہ ہی آواز دے دی ہے نا۔ اور پیر کون سا ہے؟ آگے سنو ذرا، پیر کون سا ہے جس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے؟ میں سمجھوں پیر کس طرح کے؟ پیر اس طرح کے۔ بابا جی میرے سب سے پوچھتے ہیں بابا گاڑی جی کے ہر ویلے بادشاہ کا زبان کر رہی ہے، تین بادشاہ کا سکھا رہا ہے، کیا بات؟ پیر کس طرح کے؟ جنہوں نے دیہڑی دار آدمی رکھے ہوئے ہیں مریدین کے لیے، مرید لاؤ۔ اب سنو ذرا پیر کی بات سنو ذرا، حضرت صاحب قبلہ ایک ولی کامل کی بات سنا۔ ان سے کسی نے عرض کیا حضور پیر کون ہوتا ہے؟ آپ مانتے ہیں تم نے مشکل سوال میرے سے پوچھا ہے، بہتر تھا آپ یہ میرے سے نہ پوچھتے، حضور بتا دیں پیر کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے کہ جب مرید کی نزع کا وقت آئے تو پیر آ سکے۔ اللہ اکبر، پیر اللہ اکبر۔ مرید کی نزع کے وقت آئے اور اس کو پاس کرا سکے، اس کو قبر میں پاس کرا سکے۔ فرمایا جو اتنا کر سکے وہ پیر ہوگا۔ پوچھا حضور آپ آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں آ گیا تو سمجھنا کہ بارگاہ رسالے سے کچھ ملا تھا، اگر میں نہ آیا تو سمجھنا فراڈ ہی کیا ہوا ہے، میں نہ آیا تو کہنا کہ فراڈ ہی کیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پیر کو اس طرح، اللہ کرے کسی کو پیر مل جائے، کسی کو شیخ مل جائے، اللہ کرے کسی کو شیخ مل جائے۔ اچھا حدیث پاک میں سناتا جب آپ کو، یہ بڑی معروف حدیث پاک ہے اور بڑے لوگ کہتے ہیں جی بخاری بخاری بخاری، یہ امام بخاری نے بھی حدیث پیش کی ہے۔ حضرت جرید ولی کامل، ولی کامل، ماں کی گستاخی کیا ہوئی ہے؟ یہ نہیں ہوئی کہ ماں کو گالی دی ہے، یہ نہیں کہا کہ ماں کو گالی دی، نہیں نہیں، ماں ملنے آئی ہے تو یہ سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چلو ماں کو پھر مل لیں، پھر مل لیں گے، پھر مل لیں گے، گالی نہیں دی، ماں کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، صرف ماں کی بات نہیں سنی، سجدہ لمبا کرتے رہے 2-3 مرتبہ۔ ماں نے کہا اچھا میں آئی ہوں ملنے کے لیے اور تو دروازہ نہیں کھولتا، اپنے کو پیے گا، یا اللہ
اس کو اتنی دیر تک موت نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دے، جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا چہرہ۔ اب سن لو ذرا، علماء محققین فرماتے ہیں ماں کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کی تقدیر بن جاتا ہے۔ ادھر ماں نے کہا، ادھر اللہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک فاحشہ عورت نے کہا بڑا ولی بنا بیٹھا ہے، یہ دیکھو یہ جو بچہ میں نے اٹھایا ہوا ہے اس کی نجائز اڑا، اس کو مارنے کے لیے اس کا پوریا گرا دیا، سزا دینے کے لیے پھانسی کی گاڑ پر چڑھا دیا گیا۔ کہا آخری کو خواہش، ان کا آخری خواہش ہے وہ میری ماں کھڑی ہے، وہ ماں کھڑی ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس سے معافی مانگوں۔ کوئی بات نہیں، معافی مانگی، جا کے پاؤں کو ہاتھ لگائے، یوں ہی پاؤں کو ہاتھ لگائے، ماں نے کہا چل ٹھیک ہے معاف کرو، اب معاف کرو۔ وہاں سے لے کر پھانسی گھاٹ تک آتے ہوئے فیصلہ بدل گیا۔ ادھر ماں کی زبان سے نکلا معاف کر دیا، حالانکہ یہ بندہ رسول اللہ کا امتی نہیں ہے، یہ ہے بنو اسرائیل میں سے۔ اب بات سنتے جاؤ ذرا، وہاں سے لے کر یہاں تک ماں کے کلمات عرش عظیم تک پہنچ چکے ہیں۔ ماں نے کہا معاف کر دیا، یہاں تک آنے پر فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ تفتیش ٹھیک نہیں ہے، تفتیش میں خود کروں گا۔ اس نے کہا تو کیا کرے گا؟ تفتیش میں کر دیتا ہوں، تو کیا کرے گا؟ بلاؤ بی بی کو، بلاؤ۔ بلایا، کہاں ہے تیرا بیٹا؟ کہاں ہے تیرا بیٹا؟ جی یہ بیٹا۔ تو حضرت جرائد فرماتے ہیں یہ بیٹا ہی خود بتا دے کہ اس کا باپ کون ہے، اگر یہی خود بتا دے۔ آپ نے اس سے پوچھا کون ہے تیرا باپ؟ من ابو کا یا سبی، بیٹے تیرا کون ہے باپ؟ اس نے کہا جی حضرت جرائد تو اللہ کے ولی ہیں، میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، فلاں چرواہا۔ علماء نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا ولی کامل خدا رسیدہ بزرگ اگر ماں کی گستاخی کرتا ہے تو وہ اس طرح کی کمال بے ادبی اور کمال گستاخی کا مرتکب ہونے کی وجہ سے اتنا بے عزت ہو جاتا ہے۔ اب بات کرو کہ جو بندہ ماں کی دعا لیتا ہے، جس کی بد دعا لگتی ہے اس کی دعا بھی لگتی ہے، جس طرح ماں کے کہنے سے اس کی عزت ساری خاک میں مل جائے گی، بعین ہی اسی طرح اگر ماں دعا کرتے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو فرید بنا دے، مسعود بنا دے، میرے بیٹے کو شمس الدین بنا دے، میرے بیٹے کو عبد القادر جیلانی بنا دے، یہ بات رسول اللہ کی امتی کی نہیں، یہ بنو اسرائیل کی بات ہے۔ اگر رسول اللہ کا کوئی امتی اپنی ماں کی خدمت کرے اور ماں سے دعائیں لے، میرے سجن پھر اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ آدمی دوزخ میں جائے، پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آج نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا جب ماں اس کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ خدا رسیدہ بزرگ ہوتا ہے، کوئی قطب ہوتا ہے، کوئی غوث ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو، یہ رسول اللہ کی نام پڑھ رہا تھا، بڑا رسول اللہ کی بڑی تعریف سنتا ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ کی تعریف میں ماں کی شان بھی شامل ہے، رسول اللہ کی تعریف میں ماں کی شان بھی شامل ہے۔ بہت سے نوجوان ہمارے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کا ذوق سلامت رہے، ان نوجوانوں کا یہ ذوق مالا سلامت رکھے۔ تو ساتھ اسی ذوق کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو رسول اللہ کا غلام حضرت ابو ہریرہ رو، یا رسول اللہ یہ ماں بڑی غلط ہے، میری ماں تمہیں برا بھلا کہتی ہے، میری ماں تمہیں برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو بھی برا بھلا کہا کر، تو بھی گالیاں دیا کر، یہ نہیں کہا، کہا تم نے کچھ نہیں کہنا، اگرچہ تیری ماں کافر ہے تم نے کچھ نہیں کہنا، دیکھنا ماں کی گستاخی نہیں کرنا، بے ادبی نہیں کرنا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر گستاخی نہیں کرنا تو آپ دعا فرمائیں میری ماں کو اللہ ایمان نصیب فرما۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے ہیں، حدیث پاک میں لکھا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ادھر ہاتھ اٹھائے ہیں، ادھر حضرت ابو ہریرہ بھاگ کر گا رہے ہیں۔ یہ جو ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں استجابت ہو چکی ہے، قبول ہو چکا ہے۔ جب آپ گھر پہنچے ہیں دیکھا ہے کہ والدہ غسل کر رہی ہیں، فرمایا ٹھہر جاؤ ذرا، اللہ کریم نے رسول اللہ کی دعا قبول کی ہے، اللہ کریم نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا کہ ماں کی خدمت کی ہے اس نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی کسی تعویذ گھنٹے والے کسی دوسرے کے پیچھے بھاگنے سے کام نہیں بنے گا جب تک۔ اچھا ایک اور سوال میرے سے آدمی کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تم بات اس آدمی کی کر رہے ہو جس کی ماں زندہ ہے،
جس کی ماں زندہ ہے تو جس کی ماں دنیا سے جا چکی ہے اس کے متعلق کیا ہوگا؟ اس کی بھی بات کرنا، وہ کیا کرے؟ علماء نے لکھا ہے وہ والدہ کے قدموں کی طرف چلا جائے، ماں کی بارگاہ میں جا کے فاتحہ کہہ کر جو دعا کرے گا اللہ کریم اس کی دعا قبول کرے گا۔ اب سنو، بابا جی بھی گئے ہیں، شاہ صاحب بھی، اور بھی بڑے لوگ گئے ہیں، حج پر گئے ہیں ماشاءاللہ مکے کی، اور میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے سے لوگ حج پر جاتے ہیں اور حج میں غلطیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو حج کا، جس طرح ادھر نماز کا نہیں پتا، عمرے کا نہیں پتا لوگوں کو، حج تو بہت دور کی بات ہے۔ ادھر نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کئی غلطیاں کرتے ہیں، تو حج تو پھر زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، بہت غلطیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کسی کا حج قبول ہے یا نہیں قبول۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سن لو، سرکار فرماتے ہیں من نظر نظرۃ الی وجہ ابیہ او احدہما، فرمایا جو بندہ اپنے والدین کا چہرہ دیکھے یا دونوں میں سے کسی ایک کا چہرہ دیکھے، دونوں کا دیکھے یا دونوں میں سے کسی ایک کا چہرہ دیکھے، تو کیا لفظ کیا بولا سرکار نے؟ فرمایا اس کے لیے حجۃ مبرورہ، اس کو یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ اس کو حج عطا کروں گا، بلکہ نبی پاک کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، پیارے آقا فرماتے ہیں اس کو مقبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔ خالی حج نہیں بولا، نبی پاک کی زبان سے لفظ مبرور نکلے، مقبول، تو اس میں رائی کے دانے برابر بھی فرق نہیں رہ جاتا۔ صحابہ چونکہ جانتے تھے کہ اب بات ہو رہی ہے تو سوال کر لو، کسی صحابی نے بڑے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا اگر کوئی بندہ دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے، اگر کوئی بندہ ماں کا چہرہ 100 مرتبہ، ہمارے دور میں تو معاملہ خراب ہو گیا، ماں کو نوکرانی، ابے کو نوکر، ابے کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس نے کچھ ضرور کیا ہے، ماں کو اس طرح دیکھتا ہے پتہ نہیں اس نے کیا کیا، کیا مسئلہ ہے۔ اور اللہ کے بندے ان کی دعا بڑی ضروری ہے، والدین کی دعا بڑی ضروری ہے، بڑی مقبول ہے تیرے لیے، اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ میں نے ایک نہیں، ہسٹری میں، تاریخ میں سینکڑوں افراد دیکھے ہیں، سینکڑوں افراد دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ماں باپ کی گستاخی کی ہے، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ اور میں نے اس طرح کے بھی سینکڑوں افراد دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ماں کی دعا لی ہے، ابا جان کی دعا لی ہے، اللہ کریم نے کمال عطا کر دیا، اللہ کریم نے اپنے فضل سے مالا مال کر دیا ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو 100 مرتبہ دیکھے تو حج تو بھائی ایک ہی ملے گا، حج تو ایک ہی ملے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ کریم اتنے حج عطا فرما دے گا، اتنے حج عطا فرمائے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا، اس سے مراد یہ ہوئی، اس سے ہمیں سبق یہ ملا میرے دوست، ہم نے بار بار جب بھی باپ کے سامنے جانا ہے، جب بھی امی جان کے سامنے جانا ہے، تو ہم نے کمال عقیدت سے اماں جی کی دعا دینی ہے، اماں جی کے چہرے کی زیارت کرنی ہے بڑی محبت کے ساتھ، اور ابو جان کے سامنے بھی اس طرح بولنا ہے جیسے کوئی انتہائی، اب پیر کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے، پیر کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے، میں پیر کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، ماں کے سامنے اس طرح کھڑا نہیں ہوتا، ابو کے سامنے اس طرح کھڑا نہیں ہوتا، باپ کے سامنے اس طرح کھڑا نہیں ہوتا، اور پیر کے سامنے کیا جی ولی کامل ہے، تمہیں پتا ہے کہ ولی ہے، تمہیں نے کہا پتا ہے کہ یہ ولی ہے، کیا جانتا ہے یہ بڑا مرتبہ ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث فائد ہے، آپ کی حدیث کے سامنے کوئی کلمہ نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے، میرے پیارے آقا فرما چکے ہیں کہ جس نے عقیدت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا، اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، رب العالمین اس کو حج مقبول عطا فرمائے گا، خالی حج نہیں فرمایا بلکہ مقبول نہیں آتی۔ پیر بابا جی فرما رہے ہیں، یہ بھی جملہ کہہ دو کہ پیر کے متعلق رسول اللہ کی یہ کلمات نہیں ہیں، ہاں ہاں اچھا یہ جملہ میرا سنتے جاؤ، تو بندہ غلط تاثر نہ لے، کوئی بندہ اس کا معنی غلط نہ لے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی کامل کے ہم منکر ہیں، نہیں نہیں، ولی کامل، کسی کو ولی کامل کی صحبت مل جائے تو بڑی بات ہے، ولی، لیکن اس طرح مطلب نہیں ہے کہ ماں کو ستاتا رہے، ماں کو دیکھے ہی نہ، ماں کی خدمت ہی نہ کرے، ماں کی زیارت ہی نہ کرے،
ماں سے سیدھا ہی نہ بولے اور پیر کا بہت آگے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ مجھے نچیز کو اور سب کو ماں کی فرما برداری نصیب فرمائے، ابو جان کی فرما برداری نصیب فرمائے۔ اب دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی بات نہیں، صرف صحابہ کا بات نہیں، خود رسول اللہ کی بات سن لو، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا واقعہ سن لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، ایک یہ بات ہے، اور یہ مسجد نبوی شریف والی بات کے ساتھ علماء نے اتفاق نہیں کیا۔ اصل میں یہ واقعہ جنگ حنین کا، جنگ حنین کا واقعہ، سرکار اماں جی کے علاقے میں تشریف، میرا خیال ہے تم میں لوگ گئے ہیں، بنو سعد میں گئے ہوں گے، طائف کے علاقے میں جا کر، طائف شہر سے آگے جا کر بنو سعد کا علاقہ آتا ہے، بنو سعد کا گاؤں موجود ہے اور وہ اماں جی کا گاؤں ہے، وہ اماں جی کا گاؤں ہے، اور وہاں آج بھی وہ 2 کمرے موجود ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارا کرتے تھے، جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، وہاں آج بھی لوگ جاتے ہیں، ان کمروں میں نوافل ادا کرتے ہیں۔ بندہ نچیز بھی وہاں حاضر ہوا تھا خدمت کے لیے، زیارت کے لیے۔ اچھا، اماں جی حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب وہ جنگ بڑی مشکل ترین جنگ حنین، کہتے ہیں کہ اس علاقے میں پتہ چلا اماں جی تشریف لائیں، تو علماء نے لکھا، محققین نے، کہ اماں جی اس طرح ملی ہیں سرکار کو کہ جس طرح کوئی بندہ آیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس طرح بالکل خاموشی سے، بڑی محبت عقیدت سے اپنی چادر مبارک پیش کی ہے، بچھا دی ہے، اماں جی تشریف فرما ہے۔ اچھا، اماں جی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام بڑے اس پر متعجب ہیں، بڑے متعجب ہیں، پتہ نہیں یہ اماں جی کون ہے، پتہ نہیں یہ مائی صاحبہ کون ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ یہ ہم نہیں جانتے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ سنتے جاؤ بھئی، اہل سنت و جماعت کا متفق علیہ مسئلہ، کچھ کہتے ہیں جی ابوین مصطفیٰ صاحب ایمان ہیں، ابوین مصطفیٰ سرکار کے ماں باپ مسلمان ہیں۔ علماء محققین اہل سنت نے کہا ان کے ایمان میں تو شک نہیں ہے، تم ان کی بات کر رہے ہو۔ یہاں یہ ہے کہ 4 بیویوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، اللہ کریم نے ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ کریم نے ان سب کو صاحب ایمان کیا ہے۔ اماں جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے رسول اللہ بالکل اس طرح جس طرح بیٹا اپنی ماں کے سامنے، صحابہ چونکہ جانتے نہیں، متعجب ہیں۔ کافی دیر کے بعد رسول اللہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا پتہ نہیں یہ بوڑھی اماں کون تھی، پتہ نہیں بوڑھی اماں کون تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، یہ میری امی حلیمہ سعدیہ تھی۔ اللہ، یہ میری امی حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا ہے۔ ہم اس ماں کو جس کے متعلق قرآن پاک ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ قرآن پاک وحنن علی وحنن کہہ رہا ہے، وحنن علی وحن، کہ ماں نے بڑی مشکل حالت میں تمہیں اٹھا کر رکھا، بڑی مشکل حالت میں اٹھا کر رکھا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس کا ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی مدینہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرا رہا تھا۔ طواف کرانے کے بعد مفتی مدینہ سے عرض کرتا ہے، حضور فرمائیے گا کیا میں نے اپنی ماں کا سارا دین دے دیا ہے، قرض اتار دیا ہے؟ کہا ذرا پھر دہراؤ سوال، کیا تمہارا؟ پھر دہراؤ۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے اپنی ماں کو کیا کیا، بیت اللہ شریف کا طواف کرا دیا ہے۔ مفتی مدینہ محدث کبیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تو کہتا ہے ساری زندگی کا، ماں کی ساری زندگی کا قرض اتار دیا ہے، تو یہ پوچھ رہا ہے؟ جی میں تو یہی پوچھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سن لے ذرا تصور کر، سردیوں کی راتیں ہوں یا خستہ راتیں ہوں اور تو پیشاب کے بعد پیشاب پھر کرتا رہا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اور تیری والدہ ساری رات اس فکر میں رہے کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے بیٹے کو کوئی گزند نہ پہنچے، میرے بیٹے کے نیچے بستر جو ہے وہ گیلا نہ رہے۔ ماں ساری رات اسی فکر میں رہی ہے،
اور تو ساری رات کی بات کر رہا ہے. فتویٰ یہ ہے. اور فتویٰ آج کا کوئی بندہ، آج کا علماء صاحب نہیں دے رہا، مفتی مدینہ صحابی رسول فتویٰ صادر کر رہے ہیں. فرمایا ساری زندگی کی نہیں، ابھی تو ماں کی ایک رات کا دین نہیں دے سکتا، ایک رات کا قرض نہیں اتار سکا.